اچھا بھائی، خدا کے واسطے اس طرح کی بکواس میرے سامنے نہ کرو۔ یا آج کل کی لڑکیاں تو زندگی کا ذکر ایسے کرتی ہیں جیسے آئس کریم خریدنے جا رہی ہوں۔ ہاں خالہ، اچھا یاد دلایا، ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ آئس کریم کون سی کھائیں گی؟ میں اتنی بیوقوف نہیں ہوں جتنی تم سمجھ رہی ہو، سمجھی؟ خالہ خفگی سے بولی۔ خالہ چھوڑیں، بھی عقل بننے میں کیا رکھا ہے، بعض وقت یہ عقل بندے کو اللہ سے دور ہی کر دیتی ہے۔ وہ ان کی بات کو پھر لے اڑی۔ خالہ فرزانہ سمجھ گئیں کہ اگر کوئی بات بھی ہے تو تانیہ اسے بتانے کے لیے تیار نہیں ہے، لہٰذا انہیں پلٹ کر اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ پان دان کھول کر اپنے لیے پان بنانے لگیں۔ خالہ پان میں بھی کھاؤں گی، تانیہ بڑی چاہت سے بولی۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں؟ انہوں نے اسے محبت سے دیکھا۔ ہائے خالہ، آپ کتنی اچھی ہیں! یہ کہہ کر وہ ان سے لپٹ گئی، پھر جانے کیوں اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہ تو اچھا ہوا کہ اس کا چہرہ ان کی طرف نہیں تھا۔ اس نے بڑی مہارت سے اپنی آنکھیں صاف کر لیں اور پان کھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 4 بجے کے قریب وہ پکنک منانے کے لیے نکلے۔ افضل کے برابر والی سیٹ پر خالہ فرزانہ بیٹھ گئیں اور پیچھے تانیہ اور دردانہ نے نشستیں لے لیں۔ پہلے سمندر کی طرف رخ کیا گیا، وہاں سورج غروب ہونے تک رہے، کچھ کھایا پیا گیا، تصویر کشی کی گئی۔ اس کے بعد چاروں نے ہل پارک کا رخ کیا۔ خالہ فرزانہ کیونکہ زیادہ چل پھر نہیں سکتی تھیں، اس لیے ایک اچھی سی جگہ منتخب کر کے بڑی سفید چادر بچھا دی گئی۔ پاس ہی خورد و نوش کا سامان رکھ دیا گیا۔ خالہ فرزانہ دردانہ کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ وہ دونوں چہل قدمی کے لیے نکل گئے۔ 9 بجے کے قریب انہوں نے کھانا کھایا۔ دردانہ نے کھانا بہت توجہ سے بنایا تھا، اس لیے بہت مزیدار تھا۔ سب نے خوب ڈٹ کر کھانا کھایا، خوب گپیں ہانکیں، پھر راستے میں ایک جگہ رک کر آئس کریم کھائی، اور یوں یہ لوگ 11:15 بجے تک گھر پہنچ گئے۔ تانیہ نے اس آؤٹنگ کو بہت زیادہ انجوائے کیا۔ اس کا تو واپس آنے کو جی ہی نہیں چاہ رہا تھا، مجبوری تھی، گھر تو واپس آنا ہی تھا، اور وہ بھی ایک مقررہ وقت سے پہلے۔ اس مقررہ وقت پر اس پراسرار کمرے میں جو داخل ہونا تھا۔ اس خوشگوار رات کی صبح بڑی ہولناک تھی۔ خالہ فرزانہ فجر کے وقت اٹھنے کی عادی تھیں۔ حسب معمول اذان کی آواز پر ان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئیں، واش روم میں جا کر وضو کیا، نماز پڑھی، تھوڑی دیر قرآن شریف کی تلاوت کی، پھر اپنے بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ جب سے اٹھی تھیں ان کی حالت عجیب ہو رہی تھی، دل پر ایک گھبراہٹ طاری تھی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا مسئلہ ہے، شاید رات کی آؤٹنگ کی وجہ سے ایسا ہوا تھا۔ رات کو انہوں نے کھانا بھی کچھ زیادہ ہی کھا لیا تھا، ممکن ہے بلڈ پریشر ہو گیا ہو، لیکن یہ گھبراہٹ کچھ عجیب قسم کی تھی، ایک بے چینی سی تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہو یا ہو گیا ہو، مگر اس کی اطلاع ابھی تک نہ پہنچی ہو۔ وہ کچھ دیر بیڈ پر بیٹھی رہیں، چین نہ ملا تو سائڈ ٹیبل سے پان دان اٹھا کر چھوٹا سا ایک پان بنا لیا اور منہ میں رکھ لیا۔ سورج کی روشنی ہر سو پھیل گئی تھی۔ وہ باتھ روم کا دروازہ کھول کر پیچھے لان میں نکل گئیں۔ یہاں ان کی ایک کرسی پڑی تھی جس پر بیٹھ کر وہ ماضی کی یادوں میں گم ہو جاتی تھیں۔ تھوڑا سا ٹہلنے کے بعد وہ اپنی کرسی پر برا جمع ہو گئیں۔ کرسی پر بیٹھ کر آسمان کی طرف نظر کی۔ آسمان پر بادلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تیر رہے تھے اور کافی اونچائی پر ایک چیل دائرے میں گھوم رہی تھی۔ چیل کو دیکھ کر انہوں نے فوراً نظریں نیچی کر لیں۔ ان کے دل کی ابھی وہی کیفیت تھی، طبیعت سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھیں کہ دردانہ کے پاس کچن میں چلی جائیں، اس سے باتیں کر کے دل بہلائیں کہ وہ انہیں ڈھونڈتی ہو خود ہی آ گئی۔ بڑی بی بی، آپ یہاں بیٹھی ہیں اور آپ نے یہاں پان بھی کھا لیا، کیا مجھے دیر ہو گئی؟ دردانہ نے خالہ فرزانہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کے لیے جوس لے آئی ہوں، اندر رکھا ہے، کیا یہیں لے آؤں؟ نہیں، وہی رہنے دو، خالہ فرزانہ نے جواب دیا۔ دردانہ جانے میرا دل کیوں گھبرا رہا ہے، صبح سے میری آنکھ پھڑک رہی ہے۔ اب میں نے آسمان پر اڑتی ہوئی چیل بھی دیکھ لی، اللہ رحم کرے، نہ جانے کیا ہونے والا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ بڑی بی بی، آپ اس طرح کی باتوں پر یقین کیوں رکھتی ہیں؟ اچھا تم زیادہ ارسطو نہ بنو، جاؤ اوپر جا کر دیکھو تانیہ بی بی اٹھ گئی ہیں کیا؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ اگر دروازہ بند ہو تو کیا کھٹکھٹاؤں؟ ایک تو تم سوال بہت کرتی ہو، اوپر جا کر دیکھ لو، میرا خیال ہے کہ وہ اٹھ چکی ہوں گی۔
فرزانہ واش روم میں داخل ہوتے ہوئے بولی، جی اچھا بڑی بیوی، اس نے بڑی سعادت مندی سے کہا اور پچھلی طرف سے ہی اوپر چلی گئی۔ خالہ فرزانہ نے پان تھوک کر کلی کی اور پھر اپنے بیڈ پر آ کر نیم دراز ہو گئیں۔ سائڈ ٹیبل پر جوس گلاس میں رکھا تھا، ابھی وہ ہاتھ بڑھا کر اٹھانا ہی چاہ رہی تھی کہ کمرے میں دردانہ داخل ہوئی۔ بڑی بیوی، دردانہ کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی کہ اپنا نام سن کر ہاتھ فوراً دل پر گیا۔ آنکھیں اٹھا کر دردانہ کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ کیا ہوا دردانہ؟ تانیہ بی کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے لیکن وہ کمرے میں نہیں ہے۔ نہیں ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ خالہ فرزانہ نے الجھتے ہوئے کہا۔ بھائی وہ واش روم میں ہوگی۔ واش روم بھی کھلا ہوا ہے، دردانہ نے بتایا۔ گیلری میں ہوگی۔ گیلری میں کھڑی ہوگی۔ وہ اوپر کہیں نہیں ہے، پھر باہر ہوں گی لان میں۔ وہ نیچے بھی کہیں نہیں ہے۔ میں پورا گھر دیکھ آئی ہوں، دردانہ نے فکر مندی سے کہا۔ کیا گیٹ کھلا ہوا ہے؟ نہیں بڑی بیوی، گیٹ اندر سے بند ہے اور اس میں تالا بھی پڑا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باہر بھی نہیں گئیں۔ خالہ فرزانہ کا دل اب دھواں ہونے لگا۔ وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے، نیچے نہیں ہے، باہر نہیں گئی، تو پھر وہ کہاں گئی؟ ہائے دردانہ، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، جلدی سے جا کر افضل کو اٹھاؤ۔ جی اچھا بڑی بیوی، وہ تیزی سے باہر جاتے ہوئے بولی۔ افضل کو اٹھانا آسان کام نہ تھا، وہ بڑی گہری نیند سوتا تھا۔ اس کے سر پر اگر ڈھول بھی پیٹا جاتا تو وہ ٹس سے مس نہ ہوتا تھا، لیکن اس وقت جیسے معجزہ ہی ہو گیا۔ ادھر دردانہ نے اس کے دروازے پر دستک دی، ادھر اس نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ کیا ہوا دردانہ؟ اس نے پوچھا۔ وہ صاحب جی، آپ کو بڑی بیوی نے بلایا ہے فوراً۔ خیر تو ہے؟ وہ اپنے پاؤں میں چپل ڈالتا ہوا بولا۔ طبیعت خراب ہو رہی ہے کیا؟ نہیں جی، وہ تانیہ بیوی۔ دردانہ جملہ پورا نہ کر سکی، اس کے حلق میں گولا سا ہو گیا۔ کیا ہوا تانیہ کو؟ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا۔ وہ گھر میں کہیں بھی نہیں ہے، دردانہ نے بامشکل کہا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ افضل ایک دم سناٹے میں آ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خالہ فرزانہ پریشانی کے مارے زرد پڑ چکی تھی۔ افضل نے خالہ کا چہرہ دیکھا تو وہ اور پریشان ہو گیا۔ خالہ پریشان نہ ہو، میں ابھی اوپر جا کر دیکھتا ہوں، تانیہ اوپر ہی گئی ہوگی، اس نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ جاؤ، جا کر جلدی دیکھو، خالہ فرزانہ نے روندے ہوئے لہجے میں کہا۔ افضل دو سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر پہنچا۔ تانیہ کمرے میں موجود نہ تھی۔ کمرے میں کسی قسم کی بے ترتیبی کے آثار بھی نہ تھے، ہر چیز اپنے ٹھکانے پر تھی۔ کھڑکیاں بند تھیں، گیلری کا دروازہ بند تھا، بستر پر ایک شکن بھی نہ تھی۔ لگتا تھا جیسے بیڈ پر کوئی سویا ہی نہیں، یا اگر سویا ہے تو اس نے اٹھ کر چادر کی شکن دور کر دی۔ افضل نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں کہ کوئی ایسا سراغ مل جائے جس سے اندازہ ہو سکے کہ وہ کہاں گئی۔ کہیں کچھ نظر نہ آیا، سو اس نے تکیہ ہٹا کر دیکھا۔ تکیے کے نیچے ایک کاغذ رکھا تھا، وہ تانیہ کا خط تھا، خالہ فرزانہ کے نام۔ افضل اس خط کو پڑھتا ہوا نیچے اتر آیا اور اسے خالہ فرزانہ کے سامنے رکھ دیا۔ خالہ فرزانہ نے بے چین ہو کر اپنا چشمہ تکیے کے نیچے سے نکالا اور جلدی سے آنکھوں پر لگا کر خط پڑھنے لگی۔ لکھا تھا، پیاری خالہ، میں جا رہی ہوں۔ کہاں جا رہی ہوں معلوم نہیں، کس کے ساتھ جا رہی ہوں یہ بھی معلوم نہیں، کب واپس آؤں گی نہیں جانتی، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ میں واپس آؤں گی۔ ساتھ میرا بھائی محسن راؤ ہوگا، آپ میرا انتظار کریں اور پریشان بالکل نہ ہوں، آپ کی تانیہ۔ یہ ایک عجیب و غریب خط تھا، سب کو چکرا دینے والا۔ افضل اور خالہ فرزانہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے، دردانہ بھی دیدے پھاڑے حیران کن نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ خیر یہ مسئلہ تو اپنی جگہ اہم تھا کہ وہ اچانک کہاں چلی گئی، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ تھی کہ وہ گھر سے کس وقت اور کس طرح گئی۔ گھر کا گیٹ جوں کا توں بند تھا، بس ایک ہی راستہ ہو سکتا تھا کہ وہ گھر کے احاطے کی دیوار جو 6 فٹ سے اونچی تھی اسے پھلانگ کر باہر چلی گئی، لیکن تانیہ جیسی نرم و نازک کے لیے 6 فٹ اونچی دیوار پر چڑھنا اور پھر گھر کے باہر کودنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ وہ گھر کے باہر گئی کب تھی؟ وہ تو گھر کے اندر ہی کہیں گم ہو گئی تھی۔ اسے ہدایت کی گئی تھی کہ وہ ٹھیک 2:30 بجے اس پراسرار کمرے کے دروازے پر پہنچ جائے۔ دروازے پر تعویذ لٹکا ہوا تھا، اسے یہ بتایا گیا تھا کہ وہاں سے اس کا سفر شروع ہوگا۔ سفر کی خبر سن کر اس نے اپنا چھوٹا سا ضرورت کا سامان ایک بیگ میں بھر لیا تھا۔ اس نے ڈائری بہت احتیاط سے رکھ دی تھی،
اسے معلوم تھا کہ خالہ فرزانہ اس کی اچانک گمشدگی سے بہت متاثر ہوں گی، اس لیے اس نے سوچ کر خالہ فرزانہ کے نام ایک خط لکھ دیا تھا تاکہ انہیں اتنا اندازہ ہو جائے کہ وہ جہاں گئی ہے اپنی مرضی سے گئی ہے اور نیک عزائم لے کر گئی ہے۔ اسے نیند آ رہی تھی، پکنک منا کر اسے اچھی خاصی تھکن ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر لیٹ گئی تو گہری نیند سو جائے گی، اس لیے اس نے سوچا کہ وہ لیٹے گی نہیں بلکہ بیٹھی رہے گی تاکہ نیند نہ آئے۔ 1 کے قریب جب وہ نیند سے نڈھال ہونے لگی اور بار بار نیند میں جھومنے لگی تو اس نے سوچا کیوں نہ میں 2:15 بجے کا الارم لگا دوں اور بیڈ پر لیٹ جاؤں اور سو جاؤں۔ پھر خیال آیا کہ الارم کی آواز کہیں خالہ فرزانہ کے کانوں تک نہ پہنچ جائے اور وہ اس کے اٹھنے سے پہلے وہ نہ اٹھ جائیں۔ الارم کی آواز کم کرنے کے لیے ایک تہہ کی ہوئی چادر اس پر ڈال دی۔ کھڑکیاں اور دروازے پہلے ہی بند تھے۔ ٹھیک 2:15 بجے گھڑی کا الارم بجا۔ الارم بجتے ہی تانیہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بٹن دبایا اور خود اٹھ کر بیٹھ گئی۔ واش روم میں جا کر منہ پر چھینٹے مارے، اپنے بیگ کو چیک کیا، بستر درست کیا، کمرے کی چیزوں پر نظر دوڑائی، سب چیزیں اپنی جگہ پر موجود تھیں۔ 2:25 پر وہ اپنے کمرے سے نکلی، پلٹ کر ایک الوداعی نظر ڈالی۔ ایک دم دل بری طرح سے دھڑکا۔ لائٹ بند کر کے بہت احتیاط سے زینہ اترنے لگی۔ گھر پر ایک پراسرار سناٹا چھایا ہوا تھا۔ چاند کی رات تھی، چاندنی کا سحر فضا میں چھایا ہوا تھا۔ وہ کمرہ سب سے آخر میں تھا۔ وہ بہت احتیاط سے چلتی ہوئی اس پراسرار کمرے کے دروازے پر پہنچ گئی۔ اس کمرے سے پہلے خالہ فرزانہ کا کمرہ پڑتا تھا جو بند تھا۔ دروازے کے نیچے اندھیرا تھا، اس کا مطلب ہے کہ ان کے کمرے کی لائٹ بھی بند ہے، ظاہر ہے سو رہی ہوں گی۔ ویسے جب کبھی وہ کوئی ناول پڑھنے بیٹھ جاتی تو پھر دیر تک پڑھتی رہتی۔ تانیہ کا جی چاہا کہ خالہ فرزانہ کا دروازہ بجا کر انہیں خداحافظ کہے۔ اسے اپنے خیال پر خود ہی ہنسی آ گئی۔ یہ تو بیل مجھے مارنے والی بات تھی۔ اس نے غائبانہ ہاتھ ہلا کر خالہ فرزانہ کو اللہ حافظ کہا۔ ٹھیک 2:30 بجے اس نے دروازہ کھولنے کے لیے ہینڈل پر ہاتھ رکھنا چاہا، لیکن ہینڈل پر ہاتھ نہ پڑا۔ دروازہ خود بخود کھل گیا، جیسے دروازے کے پیچھے کوئی اس کا منتظر تھا۔ سامنے اندھیرا تھا۔ وہ محض اندازے سے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اندر گھوپ اندھیرا تھا۔ وہ 2-4 قدم ہی اندر آئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ آگے بڑھے یا وہیں کھڑی رہے۔ اگر آگے بڑھے تو کس جانب بڑھے؟ اندھیرا اس قدر گہرا تھا کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سوچا وہ جہاں کھڑی ہے وہیں کچھ دیر کھڑی رہے تاکہ اندھیرے میں آنکھیں دیکھنے کی عادی ہو جائیں۔ وہ اندھیرے میں ایسے ہی آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہی تھی کہ کچھ نظر آ جائے۔ تب اس نے گھپ اندھیرے میں چھت پر کوئی روشنی ٹمٹماتی ہوئی دیکھی۔ ایسا لگا جیسے دور آسمان پر کوئی ستارہ ٹمٹما رہا ہو۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایسے ستاروں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ ستاروں کی تعداد کے ساتھ مدھم سا اجالا بھی پھیلتا گیا۔ پھر یہ مدھم روشنی دھیرے دھیرے صاف ہونے لگی۔ اس کی نظریں اوپر چھت کی طرف اٹھیں۔ روشنی آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ چھت پر اب آسمان کی طرف دکھائی دے رہی تھی۔ بے شمار ستارے ٹمٹما رہے تھے۔ پھر یہ روشنی اتنی تیز ہو گئی کہ یوں لگا جیسے چاند نکل آیا ہو۔ ساتھ ہی تیز ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے ریشمی بدن کو چھوتا ہوا چلا گیا۔ اچانک اسے اپنے پاؤں میں کسی چیز کے دھنسنے کا احساس ہوا۔ اس نے فوراً اپنے پیروں کی طرف دیکھا، پھر گھبرا کر دائیں بائیں دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا۔ تب اسے اپنے دل کی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ کسی صحرا میں تھی۔ پورے چاند کی رات تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، تاروں بھرا آسمان تھا، چاند اپنے شباب پر تھا۔ جہاں جہاں تک اس کی نظر جاتی ریت کے اونچے نیچے ٹیلے پھیلے ہوئے تھے۔ کوئی نہ آبادی تھی، نہ کوئی دور دور تک تھا۔ کھڑے ہی کھڑے چند سیکنڈوں میں جانے کیا سے کیا ہو گیا تھا، جانے کہاں آ گئی تھی، یہ کون سی جگہ تھی، جانے یہ کیا مقام تھا۔ ابھی وہ مقام حیرت پر کھڑی تھی، اپنے ہوش و حواس درست کر رہی تھی کہ ایک سایہ اس کے اوپر سے گزر گیا، آگے نکل گیا۔ پرندوں کی پھرپھراہٹ کے ساتھ ہی ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ تانیہ نے ریت پر کسی پرندے کا سایہ دیکھا جو اس کے سر پر سے گزر کے آگے چلا گیا تھا۔ ریت پر اس سائے کا سائز کافی بڑا تھا۔
جیسے وہ پرندہ بالکل سر کو چھوتا ہوا گزرا ہے۔ تانیہ نے پروں کی پھرپھراہٹ اور چیخ پر فوراً گھبرا کر اوپر دیکھا، لیکن آسمان پر کوئی چیز نہ تھی۔ چاندنی پورے شباب پر تھی، دور تک ریت کا صحرا پھیلا ہوا تھا، ٹھنڈی ہوا تھی۔ یہ ماحول اس کے لیے آئیڈیل تھا۔ اس طرح کے انوکھے مناظر دیکھ کر وہ محصور ہو جاتی تھی۔ ایسے مناظر تو اس نے انگلش فلموں میں دیکھے تھے، لیکن اب وہ خود کسی فلم کا حصہ لگ رہی تھی، ایسی فلم جس کا کوئی ڈائریکٹر، کوئی فوٹوگرافر نہ تھا۔ پھر کہیں سے چھم چھم کی آواز آنے لگی، جیسے کسی کے پاؤں میں گھنگرو بندھے ہوں اور وہ دوڑا چلا آ رہا ہو۔ آواز کی سمت پر اس نے نظر دوڑائی تو سامنے سے ایک ہیولا آتا دکھائی دیا۔ قریب آنے پر ہیولے نے شکل و صورت اختیار کر لی۔ وہ ایک اونٹنی تھی جس پر کوئی سوار نہیں تھا۔ وہ اونٹنی اس کے نزدیک آ کر ٹھہر گئی اور خود ہی ریت پر بیٹھ گئی۔ تانیہ تذبذب میں مبتلا ہو گئی، جانے یہ اونٹنی کہاں سے آ گئی ہے اور یہ یہاں کس لیے بیٹھ گئی۔ تب کہیں نزدیک سے ایک آواز آئی، اونٹنی پر بیٹھ جاؤ، یہ تمہارے لیے بھیجی گئی ہے۔ تانیہ نے گھوم کر چاروں طرف دیکھا، آواز والا کہیں دکھائی نہ دیا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اونٹنی پر سوار ہو گئی۔ تانیہ کے بیٹھتے ہی اونٹنی کھڑی ہو گئی، اگرچہ اونٹنی بہت احتیاط سے اٹھی تھی، پھر بھی تانیہ آگے جھول کر رہ گئی۔ چاند کے رخ اونٹنی نے چلنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ رات کا وقت، اونٹنی کی سواری، چاندنی رات، لہک دہک صحرا اور ایک حسین ترین لڑکی۔ عجیب و غریب منظر۔ کوئی انسان بھی اس منظر کو دیکھ لیتا تو دم بخود رہ جاتا، لیکن یہاں تو دور دور تک کوئی انسان نہ تھا، نہ آدم ذات ہو کا عالم تھا۔ یہ کوئی اور ہی دنیا تھی۔ منظر پر منظر بدلتے جا رہے تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اونٹنی اڑ رہی ہو، جانے کتنی مسافت طے ہوئی۔ چاند اب بھی سامنے تھا، دھیرے دھیرے وہ اپنی تابانی کھوتا جا رہا تھا۔ بالآخر دوڑتے دوڑتے اونٹنی کی رفتار کم ہو گئی، یہاں تک کہ وہ ایک جگہ رک گئی۔ سفر کرتے ہوئے جانے کتنا وقت گزر گیا، جانے وہ کتنا فاصلہ طے کر آئی تھی۔ رات کا سحر ختم ہو چکا تھا، سورج ایک لال توے کی طرح بہت دھیرے دھیرے نمودار ہو رہا تھا۔ اونٹنی کے بیٹھنے پر تانیہ اس کی پیٹھ سے اتر گئی اور کھڑے ہو کر نکلتے سورج کو دیکھنے لگی۔ یہ صحرا کی صبح تھی، یہ عجیب صبح تھی، ایسی خوبصورت اور انوکھی صبح اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ سامنے کچھ نہیں تھا، بس ریت کے ٹیلے تھے اور زمین کے آخری سرے سے ابھرتا سورج تھا۔ آسمان، ان تینوں چیزوں پر مشتمل یہ اللہ کا بنایا ہوا لینڈ اسکیپ تھا۔ اس منظر کی دلکشی اور حسن کا کوئی ثانی نہ تھا۔ وہ صبح کے اس سحر میں کھوئی ہوئی تھی کہ اپنی پشت پر اچانک اسے پروں کی پھڑپڑاہٹ سنائی دی۔ پھڑپڑاہٹ کے ساتھ ایک تیز چیخ کی آواز تھی۔ اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا، صحرا پر کچھ نہ تھا، لیکن زمین پر کسی اڑتے ہوئے پرندے کا سایہ پڑ رہا تھا۔ یہ عجیب منظر تھا، اصل غائب تھی، نقل دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے اس سائے کو دور تک جاتے ہوئے دیکھا، ریت پر پڑتا سایہ اتنا بڑا تھا، لگتا تھا جیسے وہ پرندہ بہت نیچے پرواز کر رہا ہو۔ ابھی وہ اس سائے کو غائب ہوتا دیکھ ہی رہی تھی کہ پیچھے ایک سایہ اور نمودار ہوا، اور یہ دیو قامت سایہ کسی انسان کا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی چادر اوڑھے ہوئے ہے۔ سورج کیونکہ ابھی نکل رہا تھا اور وہ جو کوئی بھی تھا سورج کے سامنے تھا، اس لیے اس کے سائے کی جسامت غیر معمولی تھی۔ یہاں بھی وہی معاملہ تھا، صرف سایہ تھا، کسی کا سایہ تھا، وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہاں بھی وہی معاملہ تھا، صرف سایہ تھا، کس کا سایہ تھا، وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ سایہ اس کی سیدھ میں اس طرف بڑھتا چلا آیا، یہاں تک کہ سائے کا سر تانیہ کے قدموں میں آ گیا۔ قدموں پر سائے کے آتے ہی تانیہ کو عجیب سا احساس ہوا، اسے لگا جیسے اس کے پیروں میں آگ لگ گئی ہو۔ گھبرا کر اس نے پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ ایک لمحے میں وہ سایہ اس پر چھا گیا۔ تانیہ کو یوں محسوس ہوا جیسے اسے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا گیا ہو اور وہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئی ہو۔ یہ احساس، یہ اذیت چند سیکنڈ سے زیادہ کی نہ تھی۔ جب اس کے حواس درست ہوئے، اس نے دیکھا اس سائے کا دور دور تک پتہ نہیں تھا، پھر وہ جگہ بھی تبدیل ہو چکی تھی۔ اس وقت وہ سخت زمین پر کھڑی تھی۔ زمین اگرچہ ناہموار تھی، لیکن جا بجا چھوٹے چھوٹے پودے نظر آ رہے تھے۔
تھوڑے سے فاصلے پر اسے ایک جھونپڑی دکھائی دی۔ اس جھونپڑی پر نظر پڑتے ہی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ تو وہی خواب والی جھونپڑی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ قریب ہوتی جھونپڑی کی چھت پر اسے الو بیٹھا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ جب وہ اور نزدیک ہوئی تو اسے جھونپڑی کے دروازے پر سانپ بھی دکھائی دینے لگا۔ وہ ابھی اندر سے نکلا تھا اور دروازے پر پھن اٹھائے کنڈلی مار کر بیٹھ گیا تھا۔ خواب کا منظر اب حقیقت کا روپ دھار گیا تھا۔ سانپ نے اسے اپنے سامنے دیکھ کر ایک زوردار پھنکار ماری۔ پھنکار مارتے ہی جھونپڑی کی چھت پر الو اڑ گیا۔ سانپ جھٹ اس کی طرف بڑھا۔ وہ خوفزدہ ہو کر پلٹ کر بھاگنا ہی چاہتی تھی کہ جھونپڑی سے آواز آئی، ڈرو مت، آؤ جھونپڑی کے اندر آ جاؤ۔ وہ ڈرتی کیسے نہیں، وہ سانپ اس کی طرف ہی بڑھ رہا تھا۔ وہ خوفزدہ ہو کر ابھی چند قدم ہی پیچھے ہٹی تھی کہ اس نے دیکھا کہ وہ سانپ اس کی طرف آنے کے لیے دوسری طرف مڑ گیا اور گھوم کر جھونپڑی کے پیچھے غائب ہو گیا۔ اب جھونپڑی کی چھت پر کوئی چیز نہ تھی اور نہ دروازے پر کچھ تھا۔ وہ کھڑی سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کرے، تبھی وہ آواز پھر آئی، ڈرو مت، آؤ جھونپڑی کے اندر آ جاؤ۔ یہ آواز سن کر وہ جھونپڑی کے چھوٹے سے دروازے کی طرف بڑھی۔ ابھی وہ دروازے کے اندر جھکی ہی تھی کہ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اندر جانے سے روک دیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کندھے پر ہاتھ رکھنے والے نے ہاتھ ہٹا لیا۔ نہ صرف ہاتھ ہٹا لیا بلکہ پیچھے ہٹ کر بھی کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر براہ راست سورج کی روشنی پڑ رہی تھی۔ اس کی رنگت چمک رہی تھی۔ وہ ڈھیلے ڈھالے سیاہ لباس میں تھا، کندھوں پر جھولتے لمبے لمبے بال، کانوں میں چاندی کی بالیاں، لمبا چہرہ، اونچا لمبا قد، ایک ہاتھ میں موٹا سا کڑا اور انگلی میں چاندی کی پتھر لگی انگوٹھی، سیاہ چمکیلی آنکھیں۔ عجیب شخصیت تھی اس کی۔ اسے دیکھ کر خوف بھی محسوس ہوتا تھا، اسے دیکھنے کو دل بھی چاہتا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ باندھے پرشوق نگاہوں سے تانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ تانیہ نے وضاحت طلب انداز میں پوچھا۔ میں کالا چراغ ہوں، وہ بولا تو اس کے سفید چمکدار دانت دکھائی دیے۔